بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome everyone in Learners Academy. This is Sayyida Jannat. We are going through the course of Experimental Psychology PSY 402. آج ہمارا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا لاسٹ لیسن ہے دیٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ. دس از another new topic of experimental research psychology. So previous lesson میں ہم نے تھنکنگ کے بارے میں پڑھا تھا. ایک ریویو لے لیتے ہیں. تھنکنگ کے بارے میں پڑھا تھا کہ تھنکنگ کیا ہوتی ہے. ہم نے ڈفرینٹ کنسیپٹس تھنکنگ سے ریلیٹڈ ڈسکس کیے تھے. وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ تھنکنگ کریٹیکلی اینڈ کریٹیوٹی, اور کریٹیوٹی کو کیسے مزید کون سے ویز ہمیں یوز کرنے چاہیے جو کریٹیوٹی کو نکھارتے ہیں یا پھر ہمیں کسی بھی پرابلم کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا. ان میں ریڈیفائن پرابلمس تھی, اڈیپٹ اور کریٹیکل پرسپیکٹو تھا, یوز اینڈ آلجز تھا, تھنک ڈائیورجنٹلی اینڈ ایکسپیریمنٹ ایٹ ویریئس سچویشن. اینڈ وی آلسو ڈسکس اباؤٹ لینگویج اینڈ گرامر, اور اس کی ٹائپس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اینڈ وی آلسو ڈسکس اباؤٹ لینگویج ڈیولپمنٹ, کہ لینگویج ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے اور بچہ کیسے ورڈس سیکھتا ہے اور اس کے بعد وہ کس طرح سے اس کو سمجھتا ہے. روٹس آف لینگویجز کیا ہوتی ہیں, واٹ آر دا ٹائپس آف دا لینگویجز, لینگویج ڈیولپمنٹ کی ٹائپس کون سی ہیں. اینڈ وی آلسو ڈسکس دیٹ انفلوئنس آف لینگویج آن تھنکنگ پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اینڈ اور کس طرح سے وہ ہمارے بیہیویئر میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈو اینیملز یوز لینگویجز اور ناٹ. دیز ور آور پریویس لیسن ریویو. دس واز, یہ سارے کنسیپٹ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں پڑھے تھے. دس از اوور 15 لیسن دیٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ. آج یہ ہمارا لاسٹ لیسن ہے. سو ناؤ وی شوڈ اسٹارٹ اٹ. ایکسپیریمنٹل ریسرچ. سائیکلوجیکل ایکسپیریمنٹ کیا ہوتے ہیں؟ Psychological experiment basically refers to investigate in which at least one variable is manipulated in order to study cause and effect relationship. اس کو ہم سائیکلوجیکل ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. اس کے اندر ہم ایک ویریبل کو مینوپولیٹ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کے ریلیشن شپ کو دیکھ سکیں. ہم کیا کرتے ہیں سائیکلوجیکل ایکسپیریمنٹ میں کاز اینڈ افیکٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں. اگر ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو پھر اس کا کنکلوژن کیا نکلے گا, یہ سب چیزیں ہم ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں جج کرتے ہیں. اس کے اندر ہم کچھ ویریبلس کو خود مینوپولیٹ کرتے ہیں. فزیکلی مینوپولیشن ہو سکتی ہے ہماری, یا کسی بھی طرح سے ہماری انوالومنٹ ہو سکتی ہے. کچھ ویریبلس ہم خود سے مینوپولیٹ کرتے ہیں, وائل کچھ ویریبلس ایسے ہوتے ہیں جو ہم نیچرل انوائرمنٹ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں ایز اے سیمپل ڈیزائن کے طور پر. دس از کالڈ دا سائیکلوجیکل ایکسپیریمنٹ. اسی طرح سے ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا اس چیز کو پروو کرنے کے لیے. ایکسپیریمنٹ واز ریلیٹڈ ٹو ٹوائے سلیکشن, کہ ٹوائز کی سلیکشن کیسے کی جاتی ہے. دس ایکسپیریمنٹ واز کنڈکٹ بائی بیرن برن اینڈ ہنس. انہوں نے 1992 میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے اینڈروجن کے افیکٹس کو اسٹڈی کرنا چاہا تھا. انہوں نے ایکسپیریمنٹ میں اینڈروجن کے افیکٹ کو اسٹڈی کیا تھا. اینڈروجن بیسیکلی اے میل سیکس ہارمون ہے جو کہ میلز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے, اور اس ہارمون کی وجہ سے میلز جو ہے میل والی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور یہ فیمیلز میں کم ہوتا ہے انسٹیڈ آف میلز. لیکن یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جیسے بچے ہوتے ہیں موسٹلی پلے کرتے ہیں بوائز والی چیزوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں. انہوں نے بچوں پہ اسٹڈی کی تھی اس کی. تو بوائز والی چیزوں کے ساتھ پلے کرتے ہیں, جیسے کہ بوائز زیادہ تر ٹرکس وغیرہ یا کارس, ایروپلین یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں. وائل گرلس جو ہے زیادہ تر ڈالس کے ساتھ, باربی ڈالس یا کچن اکوپمنٹس یا اس طرح کی چیزیں جو گرلس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی ہیں. لیکن سم ٹائمز یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بوائز گرلس والی اکوپمنٹس کے ساتھ جیسے ڈال کے ساتھ یا پھر کچن اکوپمنٹس کے ساتھ یا اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کھیلنا پسند کر رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور اسی طرح سے کچھ جو گرلز ہیں وہ بوائز والے ٹوائز کے ساتھ جیسے کاروں کے ساتھ, مختلف قسم کی گاڑیاں, ایروپلینز یا اس طرح کی چیزوں کو
لائک کر رہی ہیں، شپس وغیرہ کے ساتھ کھیلنا پسند کر رہی ہیں. تو اس چیز کو انہوں نے اسٹڈی کرنا چاہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے پھر جب انہوں نے اسٹڈی کی تھی 1992 میں، تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا. آرٹیکل کا نیم انہوں نے لکھا تھا ارلی اینڈروجنس اینڈ ریلیٹڈ ٹو چائلڈہڈ سیکس ٹائپ پریفرنسز. اس کے اندر انہوں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی اسٹڈی بھی لکھی ہے. آل دو سوشل لرننگ اور سوشل پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں پر، کہ یہ کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، جیسے لڑکا ہے، کوئی بوائے ہے، تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ڈال کے ساتھ نہیں کھیلنا کیونکہ آپ بوائے ہو. لیکن انسٹیڈ آف دیز تھنگس یہ دیکھا گیا کہ وہ بچے جو سے ڈال کے ساتھ کھیلنا پسند کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے اسٹڈی کی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک سیمپل گروپ سلیکٹ کر لیا. سیمپل گروپ ایسے انہوں نے گرلز کا سلیکٹ کیا جن کے اندر یہ ہارمون اینڈروجن ہارمون بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا تھا. اینڈروجن ہارمون بہت زیادہ مقدار میں پایا گیا. مطلب اینڈروجن میلز میں زیادہ ہوتا ہے، فیمیل میں کم ہوتا ہے. تو انہوں نے ان گرلز کو سلیکٹ کیا جن کے اندر اینڈروجن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ جن گرلز کو وہ سلیکٹ کیا تھا وہ موسٹلی جینیٹک ڈس آرڈر سے سفر کر رہی تھی، اور اس جینیٹک ڈس آرڈر کو کنجینیٹل ایڈرینالین ہائپر پلیکسیا کہا جاتا ہے، CAH کہا جاتا ہے. CAH سے سفر کر رہی تھی. ان کے اندر اینڈروجن ہارمون کی مقدار بہت زیادہ تھی، اتنی کہ جتنی میلز میں ہوتی ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ جو انہوں نے گرلز سلیکٹ کی ہیں وہ بوائز والے ٹائز کے ساتھ کھیلنا پسند کر رہی ہیں انسٹیڈ آف گرلز والے ٹائز کے ساتھ، کیونکہ ان کے اندر اینڈروجن کی مقدار بہت زیادہ تھی. CAH ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے دیٹ پروڈیوس اے ہائی والیوم آف دا ہارمون اینڈروجن نارملی فاؤنڈ ان لارج کنسٹرکشنز ان بوائز، جو کہ اتنی زیادہ تعداد ہوتی ہے جو کہ بوائز میں پائی جاتی ہے. سو دس اسٹڈی انڈیکیٹ، یہ اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اینڈروجن وہ ہارمون ہے جو کہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کہ آیا کہ میل والی چیزوں کی طرف جانا ہے، میل والی جو سے بوائز والی ٹوائس کو پریفر کرنا ہے یا پھر گرلز والی ٹوائس کو. So this study indicate that اینڈروجن ہارمون از اے میل ہارمون جو کہ میل والی چیزوں کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. وائل اگر لڑکیوں میں یہ ہارمون زیادہ پایا جائے گا تو ان کی پریفرنس بھی اسی طرح کی ہو جائیں گی، اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں جیسے ٹام بوائے ٹائپ گرل ہوگی. تو یہ صرف اور صرف اینڈروجن کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک میل ہارمون ہے. دس واز دیئر اسٹڈی. جو کہ انہوں نے ٹوائے سلیکشن کے ریفرنس سے کی تھی. Our next topic is scientific methodology. سائنٹیفک میتھڈالوجی. سائیکالوجسٹ جب ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف سائنٹیفک میتھڈس کا استعمال کرتے ہیں. بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے. سائنٹیفک میتھڈالوجی از اے وے آف میکنگ آبزرویشنز، گیدرنگ ڈیٹا، فارمنگ تھیریز اینڈ ٹیسٹنگ پریڈکشنز اینڈ انٹرپریٹنگ ریزلٹس. سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تھیریز بناتے ہیں، اینڈ آلسو کریٹ اے ہائپوتھسس اینڈ ٹیسٹ پریڈکشنز کو. پھر وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ پریڈکشن ہماری ہائپوتھسس ٹھیک ہے ہائپوتھسس یا پھر غلط ثابت ہوا ہے. اینڈ دین انٹرپریٹ ریزلٹ. جب ایک کنکلوژن نکل آتا ہے، ریزلٹ آ جاتے ہیں، تو اس کو ری چیک کیا جاتا ہے کہ ہماری جو ریسرچ کے ریزلٹس آئے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. سائنٹیفک میتھڈالوجی کے دو پرنسپلز ہوتے ہیں، دو بنیادی اصول ہوتے ہیں جن پر ہم کام کرتے ہیں: سائنٹیفک آبزرویشن اور سائنٹیفک میتھڈالوجی. سائنٹیفک آبزرویشن سے مراد
مشاہدہ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی بھی چیز کا آبزرویشن کرنے، اس کا مشاہدہ کرنا. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ عام معلومات کی بجائے اسپیسیفک اور ویلڈ ریزلٹ پر یقین رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مطلب کامنلی انفارمیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انفارمیشن ایسی ویلڈ ہونی چاہیے کہ اگر دوبارہ اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے آفٹر لانگ ٹائم، وین ایور، جب بھی اس پہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے تو ویلڈ ریزلٹ آنے چاہیے. تو اس مقصد کے لیے وہ مشاہدات کرتے تھے. جیسے ہم ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مختلف چیزوں کو چکھتے ہیں، ٹیسٹ محسوس کرتے ہیں. تو دیز آر آور سینسز، یہ ہمارے سینسری ایکسپیرئنس ہوتے ہیں جو ہم اپنے ماحول سے لیتے ہیں. تو دے آر میڈ انڈر سرٹن ڈیفائنڈ سرکمسٹانسز آر کنٹرولڈ کنڈیشنز. That is called in experimental psychology. Second method that we use in scientific methodology is scientific methodology. اس میں scientific methodology ہوتی ہے. So it relies on observation from our senses are organized logically into a structure of knowledge. ٹھیک ہے، اس نالج کو ہم ماڈلس کہتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈالوجی میں psychologists develop a model of memory based on their observation. مشاہدے کی بیس پر لاجیکل اسٹرکچرس بناتے ہیں اور پھر کسی بھی کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. سو دیز آر دا پرنسپل آف دا scientific methodology that we use in experimental psychology. نیکسٹ ٹاپک ہے ڈیولپمنٹ آف تھاٹس اینڈ ہائپوتھسز ان ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. یعنی کہ تھاٹس کیسے کریٹ ہوتی ہیں. تھاٹس ہماری سوچ ہوتی ہیں، تفکر ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. ہمارے مائنڈ میں تھاٹس کیسے کریٹ ہو رہی ہیں اور ہائپوتھسز کیسے بنائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھاٹس تو ہم جو بنائیں گے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی اگر ریفرنس سے بات کی جائے تو جو تھاٹس ہوں گی وہ ہماری مشاہدے کی بیس پر، لاجیکل ریزنس کی بیس پر ایک تھاٹ کریٹ ہوگی. اور ہائپوتھسز بیسیکلی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہم بناتے ہیں کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے. ایک پریڈکشن کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کے بعد وہ پریڈکشن کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی ہے. تو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجسٹ کو جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو دیکھ کر اس کے بارے میں ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں، ایک پریڈکشن بناتے ہیں. کیونکہ سائیکالوجی از دا scientific study of human mind and behavior اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. ہر انڈیویجول دوسرے انڈیویجول سے ڈفرینس ہوتا ہے، ہر بندہ مختلف ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی دیر از اے فلکس ان تھاٹس اینڈ بیہیویئر آف ایوری انڈیویجول. کسی کا بھی تھاٹ پیٹرن سیم نہیں ہو سکتا، بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان ڈفرینسز کی بنا پر ہائپوتھسس جنریٹ کرنا، ہائپوتھسس بنانا مشکل ہو جاتا ہے. اور sometimes and other reason is lacking of knowledge. When we haven't enough knowledge about anything, any new issue, then ہم ہائپوتھسس کریٹ نہیں کر سکتے. جب ہم کسی بھی مسئلے سے متعلق تمام چیزوں سے اویئر نہیں ہوتے یا ہمیں کوئی انفارمیشن کا پتہ نہیں ہوتا تو اٹس ہارڈ ٹو کریٹ اے ہائپوتھسس. لہٰذا نئے ہائپوتھسس زیادہ تر، لیکن ایسا ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی ہائپوتھسس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ہماری پریویس نالج اور پاس ایکسپیرئنس سے بنائے جاتے ہیں. سو اٹس بیٹر، پریویس نالج ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جب بھی ہم کوئی ہائپوتھسس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، تو انفارمیشن لینے کے لیے ہماری پریویس نالج بھی ہمیں ہیلپ کرتی ہے. لیکن جب بھی کوئی ہائپوتھسس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے درپیش مسئلے سے متعلق تمام انفارمیشن لیں. وی شوڈ ریڈ، ڈسکس اینڈ انویسٹیگیٹ میٹیریل ریلیٹڈ ٹو دیٹ پرابلم. اس کے بعد ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد ہمیں کوئی بھی ہائپوتھسس کریٹ کرنا چاہیے. جب ہم پریویس انفارمیشن کے ساتھ نئی انفارمیشن کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں حتمی طور پر اچھے نتائج ملتے ہیں. اور اس طرح سے ہماری جو سا تھاٹس بھی فریش ہوتے ہیں اور ہمیں نیو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں جب ہم نئی انفارمیشن کو اس کے ساتھ جنریٹ کرتے ہیں. اور اس طرح سے انفارمیشن اکٹھے کر کے جو ہائپوتھسس بنائے جاتے ہیں وہ بھی اچھے ثابت ہوتے ہیں اور زیادہ تر ٹرو ثابت ہوتے ہیں. جب
ہم کوئی بھی ہائپوتھسس بناتے ہیں، اگر وہ رانگ ہو جائے تو ہمیں دوبارہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر سم ٹائمس ہمیں دوبارہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن سم ٹائمس کچھ نہ کچھ ہمیں اس میں موڈیفیکیشن کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ایک ہائپوتھسس ٹرو ثابت ہو جاتا ہے تو اٹس مین دیٹ وی کہ ہم نے بہت اچھا ایک ہائپوتھسس بنایا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا کام بھی اچھا ہوتا ہے اور فریش اور اچھے آئیڈیاز، اچھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اچھا سلیوشن آتا ہے. سو اٹس کال دا ڈیولپمنٹ آف، اس طرح سے ہماری تھاٹس ڈیولپ ہوتی ہیں اور ہائپوتھسس ہم بناتے ہیں ان ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. نیکسٹ ہے ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کنسیپٹ ہے نان ایکسپیریمنٹل بٹ امپیریکل ریسرچ. نان ایکسپیریمنٹل بٹ امپیریکل ریسرچ سے مراد مینس لیک آف مینیپولیشن آف انڈیپینڈنٹ ویریبل. اس میں ریسرچرز مختلف متغیرات کو کنٹرول نہیں کر پاتا، بلکہ نیچرل انوائرمنٹ میں جیسے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اسے ویسے ہی آبزرو کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. اسے نان ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہتے ہیں. اس میں ریسرچر کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ جو سا ڈپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، اس پہ اپنا کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا. دیٹس وائی وہ کاز اینڈ افیکٹ کے ریلیشن شپ کو دیکھتا ہے. اس کو نان ایکسپیریمنٹل ریسرچ کہتے ہیں. کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پر ابھی تک کام نہیں ہوا پر ان پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. ان پہ کام کرنے کے لیے ہمیں ریسرچ کے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ان پر کام کرنے کے لیے ہمیں ریسرچ میتھڈ کے مختلف سائیکالوجسٹ کو یا آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو سب طریقوں کا ریسرچ میتھڈ کے ہر طریقے کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. وہ کیسے اپلائی کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، سب چیزوں کی انفارمیشن ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے ہم اچھے طریقے سے اس کو سمجھ سکیں، اور کون سا ایکسپیریمنٹل میتھڈ اپلائی کرنا ہے اس بات کو سمجھ سکیں اور اس کا بہترین حل نکال سکیں. So it's very essential for every student of psychology to know about familiar with a variety of research methods in order to know what it is and when it is not appropriate to use an experimental design. دس از نیکسٹ ہے ہمارا آپریشنل ڈیفینیشن. آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ ریسرچرس کو جب بھی کام سے پہلے اسٹڈی کیے جانے والے ویریبل کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے اسٹڈی کیے جانے والے تمام ویریبلس کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. ویریبلس کچھ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، سچ لائک اینزائٹی، ایگو انوالومنٹ، ڈرائیوز وغیرہ، ڈسٹریبیوٹیڈ پریکٹس، انٹیلیجنس، ری انفورسمنٹ، اینی ویریبل، جو بھی ویریبل ہو جس پہ اس نے اسٹڈی کرنی ہے ریسرچر نے، اس ویریبل کے بارے میں ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. جب ایک بندہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو جو بھی ریسرچ پیش کرتے ہیں تو وہ ریلائبل ہونی چاہیے. مینز اگر دوبارہ ریسرچ کیے جائے تو وہی نتائج حاصل ہونے چاہیے. آفٹر وین ایور لانگ ٹائم کے بعد جب بھی وہ ری ٹیسٹ کیا جائے تو اس کے ریزلٹ سیم ہی آنے چاہیے. سائیکالوجسٹ مسٹ ڈیفائن آپریشنلی دیز کنسیپٹس آر دیئر ٹاپکس آف ریسرچ. So an operational definition is a statement of the operations necessary to produce and measure a concept. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنسیپٹ کو، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کنسیپٹ کو کیسے میئر کرنا ہے اور اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے، ویلیڈیٹی ایز ٹو ایکسٹینٹ ٹو وچ ویریبل کین بی آپریشنلی ڈیفائنڈ in a precise manner that retains the full meanings of the concept. This is called operational definition. Next ہے experimental and control group. جب بھی ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہے، ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دو گروپ رکھتے ہیں. اس میں دو گروپ رکھنے، کبھی کبھی دو گروپ رکھنے کا مقصد، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایگزیکٹ بات کا پتہ چل جاتا ہے.
ایز یو نو، جب بھی ہمیں پتہ چل جائے اس بات کا کہ ہمیں جج کیا جا رہا ہے تو ہمارا بیہیویئر آٹومیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے. دس آرٹیفیشیل چینج کون سا ہوتا ہے اس کو آبزرو کرتے ہیں اور نیچرل بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر ان دونوں کا موازنہ کیا جاتا ہے، آرٹیفیشیل چینج کو اور نیچرل چینج کو. سو ایکسپیریمنٹل گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جو ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسے ایکسپیریمنٹل ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم نے ان کو گائیڈ لائن دی ہو یا کوئی نہ کوئی چیز دی ہو، اس کو ایکسپیریمنٹل گروپ کہتے ہیں. جبکہ کنٹرول گروپ ایسا گروپ ہوتا ہے جس کو کوئی ڈائریکشنز، کوئی انڈیکیشنز یا کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، بلکہ وہ نیچرلی کام کر رہے ہوتے ہیں. سو دس از دا ڈفرینس بٹوین ایکسپیریمنٹل گروپ اینڈ کنٹرول گروپ. پھر ہم ایکسپیریمنٹل گروپ اور کنٹرول گروپ کے ساتھ کنٹرول گروپ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے بیہیویئر میں کیا فرق ہے. ان دس وے وی یوز ایکسپیریمنٹل گروپ اینڈ کنٹرول گروپ. اسی طرح سے ایک اور طریقہ ہم یوز کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں، دیٹ از کیس اسٹڈی. Case study is a process where we research into the development of a particular person, group, situation for a long period of time. یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی گروپ، کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی انڈیویجول، اس کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور لانگ رن اس طرح سے ہو سکتا ہے، اب جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ایک بندے کی، ایک انڈیویجول کی، اسپیشل بچے کی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، لائک ڈیف بچہ ہے تو وہ کس طرح سے اپنی لائف گزارتا ہے. تو اس میں یہ طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سم ٹائمز اس کے بچپن سے لے کر آخر تک، اس کی لائف تک پوری لائف کا جو انسان ہے اسٹڈی کرتے رہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹرولس ہم جو کریٹ ہوتے ہیں انٹرول میں اس میں رکھ لیتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اسٹڈی کرنا ہے، کبھی 2 سال کے بعد اور کبھی 3 سال کے بعد. اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیمپل کے طور پہ بچے لے لیتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ ہم نے کہیں اور سے لیا، دوسرے 2 سال کا بچہ ہم نے ڈیف بچہ کہیں اور سے لیا، 3 سال کا بچہ کہیں اور سے لیا. ایسے سیمپل گروپس کر لیتے ہیں تاکہ ایک ہی ٹائم میں جلدی سے ہم اس سے نتائج حاصل کر سکیں. تو یہ کیس اسٹڈی میتھڈ ہوتا ہے. کیس اسٹڈی میں ہم پوری لائف کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس میں بھی کافی طریقے یوز کرتے ہیں. اس کا مقصد اور اس کے ریزلٹ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم کسی بندے کی پوری لائف کو کسی بھی بندے کے انڈیویجول کی پوری لائف کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں اچھے طریقے سے کنکلوژنس نکال سکتے ہیں. So these are methods we use in our ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. جب بھی آپ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے کیا. کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہوگا ایکسپیریمنٹل اور کون کون سے وہ طریقہ کار ہیں جو ہم ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں یوز کرتے ہیں، تاکہ ہم جب کوئی بھی ریسرچ کرنا لگیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ درپیش مسئلے پہ کون سا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن سوٹیبل ہے اور کون سا نہیں. جب ہمیں انفارمیشن ہوگی اچھے سے تو ہم اس پہ کوئی بھی ایکسپیریمنٹل ڈیزائن اپلائی کر کے اس کے ویلڈ اور بہتر ریزلٹس نکال سکتے ہیں. So this is all about our this lesson. یہ ہمارا لاسٹ لیسن تھا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کا. اوکے، تھینک یو.